السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت سوم باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے گفتگو کے آداب۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں خوش کلامی کی اہمیت سمجھ سکیں، نرم گوئی سے حاصل ہونے والے فوائد سے آگاہ ہو سکیں، گفتگو کے آداب کو روزمرہ زندگی میں اپنا سکیں، غیبت، چغل خوری اور برے القاب و الفاظ مثلاً گالم گلوچ وغیرہ سے اجتناب کرتے ہوئے اچھے الفاظ اور لب و لہجہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے گفتگو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے۔ زبان سے ہم بولتے ہیں اور اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے جن احسانات کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اب یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو نعمت کے طور پر دیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں دیا۔ اس لیے ہم اس زبان کو اسی کام کے لیے استعمال کریں جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ دوسروں کے ساتھ ادب و احترام اور اچھے انداز سے گفتگو کرنے کو خوش کلامی کہتے ہیں۔ اچھے انداز سے گفتگو کرنا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ خوش کلامی یعنی اچھے انداز سے کسی سے بات کرنا خوش کلامی کہلاتا ہے، اور اگر ہم خوش کلامی سے بات کریں گے تو معاشرے میں عزت ہوگی اور انسان کے اچھے اخلاق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جس کا ترجمہ ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ایک جواب دیجئے، کیا گفتگو کے دوران کسی کی بات کاٹنی چاہیے؟ جی نہیں، بلکہ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ خوش کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دوسروں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ خوش کلامی کرنے والے کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بھی ہمیشہ نرم انداز میں گفتگو فرماتے اور آہستہ آہستہ بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم مختصر گفتگو فرماتے اور دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو اتنی صاف اور واضح ہوتی کہ ہر سننے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی گفتگو کے طور طریقے کے بارے میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل کے طور پہ ہیں۔ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ہم نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے۔ ہمیں بتایا کہ وہ نرم انداز میں گفتگو کرتے تھے، تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم بھی اس انداز میں گفتگو کریں۔ وہ آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کریں۔ وہ بات کو مختصر اور واضح انداز میں کرتے تھے، بہت لمبی چوڑی باتیں اور اتنی مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اس کو بات کو سمجھنا مشکل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ تر جو کام تھا وہ مسجد میں بیٹھ کر خطبہ دینا یا واعظ و نصیحت کرنا، بیان کرنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا تھا۔ تو اب اس میں اگر لوگوں کا مجمع ہو زیادہ تو اگر نرم انداز میں اور آہستہ آواز میں گفتگو کی جائے تو یقیناً سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو اور اس وقت میں اسپیکر بھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ انسان اونچی آواز میں بات کر لے، تو اس کا جو سب سے آسان طریقہ تھا اس وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو اس کو 3 مرتبہ بولتے تھے۔ ایک مرتبہ دائیں طرف منہ کر کے بولتے، ایک مرتبہ بائیں طرف منہ کر کے بولتے، ایک مرتبہ آگے منہ کر کے بولتے، کیونکہ جو دائیں طرف ہیں ان تک بھی آواز چلی جائے، جو بائیں طرف ہیں ان تک بھی آواز چلی جائے، جو سامنے بیٹھے ہیں ان تک بھی آواز چلی جائے۔ اتنا خیال رکھتے تھے دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا۔ اب تو ہمیں تو اتنی مشکل نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت نرم انداز میں اچھے انداز میں گفتگو کریں، یا بہت چیخ کر اتنی آہستہ آواز میں کہ کسی دوسرے کو مشکل پیش آئے، اس کو بار بار پوچھنا پڑے کہ جی آپ نے کیا کہا، جی آپ نے کیا کہا۔ ایسی ہماری گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا
جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے بولنا ہے اپنے منہ سے، اپنی زبان، اپنی اس نعمت کا استعمال کرنا ہے تو اچھی بات منہ سے نکالو۔ اگر اچھی بات نہیں کی جا رہی ہے، اگر آپ کے پاس اچھی بات نہیں ہے تو خاموش رہو، کم از کم اتنی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ گفتگو کے آداب۔ دین اسلام نے ہمیں دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے درج ذیل آداب بتائے ہیں۔ نمبر 1، بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، سخت اور اونچے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، گفتگو کے دوران لہجہ نرم اور شائستہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، بزرگوں سے بات کرتے وقت ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مختصر بات کرنے کی کوشش کرے۔ ہر وقت بولنا اور بلا ضرورت باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چغل خور کے متعلق فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ جو انسان زیادہ بولے گا، اب وہ کیا بولے گا، کیا باتیں کرے گا؟ یقیناً کسی کی برائی کرے گا، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی۔ تو اس برائی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو چغلی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے زیادہ بولنے سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ سچی بات کہنی چاہیے اور سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے نرمی کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اس ایک ادب میں کتنے سارے اداب ہیں، مسکراتے ہوئے، نرمی کے ساتھ، میٹھے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ درمیانی آواز میں بولنا چاہیے، نہ اتنا آہستہ بولیں کہ سننے والا سن ہی نہ سکے، اور نہ اتنا چیخ کر بولیں کہ سننے والا سمجھ ہی نہ سکے۔ دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب میری باری آئے گی پھر میں بولوں گا، اگلے بندے کو بات کرتے کرتے چپ نہیں کروانا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم زیادہ بولیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کسی کی برائی کریں گے۔ نہ کسی کو گالی دینی چاہیے اور نہ ہی کسی کو برے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ اسی لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ کسی پر بہتان لگانا چاہیے، کیونکہ غیبت، بہتان اور چغل خوری کرنے سے لوگوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ نرمی اور ادب سے بات کرنا کسی بھی شخص کے لیے تعلیم یافتہ، باادب اور خوش اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ ان ساری صفات کو اپنے اندر لے آنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان صفات کو اپنانے سے آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دنیا میں رہنے کا فائدہ ہے۔ انسان کا مقام دنیا میں، انسان کی عزت دنیا میں اس سے بڑھتی ہے اگر ہم یہ صفات اپنے اندر لے کر آئیں گے تو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔